کہتے ہیں ماں انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، انسان اسی سے تربیت پاتا ہے۔ میں نے بھی ہر برائی اپنی ماں سے ہی سیکھی تھی۔ آج مجھے دنیا لیڈیز تھیو کے نام سے جانتی تھی۔ دبئی میں میں لوگوں کی جیبیں کترا کرتی تھی۔ کبھی کبھی ہم جرم اپنی ضرورت اور مجبوری کے تحت شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ معاشرہ ہمیں کوئی جائز کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ میری کہانی سن کر مجھے یہ بتائیں کہ قصوروار کون تھا، میں، میری ماں یا پیٹ کا دوزخ، جسے اپنا ایندھن نہ ملے تو وہ انسان کو مجرم بنا دیتا ہے۔ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں ایک دیوار کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی۔ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے روٹی چور کا شور مچا رہے تھے۔ میں نے ہاتھ میں ایک تندور کی روٹی پکڑی ہوئی تھی۔ ننگے پاؤں جون کی سخت گرمی میں جہاں چھپی کھڑی تھی وہ ایک درخت کی آڑ تھی۔ 3-4 مرد تھے جو میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جب وہ مجھے ڈھونڈ نہیں پائے تو آگے چلے گئے۔ میں نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ میں پچھلے 24 گھنٹے سے گرمی اور تیز دھوپ میں ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر منت سماجت کر رہی تھی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ صاحب مجھے 20 روپے دے دو، میں ایک روٹی خرید لوں، لیکن کسی کے سر پر جوں بھی نہ رنگی تھی۔ بھوک کے مارے میرا پیٹ مجھے دہائیاں دینے لگا تھا۔ میں ایک تندور کے سامنے کھڑی تھی جہاں گرم گرم روٹیاں وہ شخص سامنے ہی رکھ رہا تھا۔ میرے ہونٹ گرمی اور بھوک کے مارے بالکل خشک تھے۔ میں یہ جانتی تھی کہ اگر ابھی مجھے روٹی نہ ملی تو میں مر جاؤں گی۔ میں نے وہاں پر بہت سارے لوگوں کی منتیں کیں کہ ایک روٹی مجھے بھی خرید کر دے دیں، لیکن کوئی نہ مانا۔ میں نے سامنے سے ایک روٹی اٹھائی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ نہ جانے روٹی ہاتھ میں پکڑے کہاں سے مجھ میں اتنی جان آ گئی تھی کہ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ قریبی ایک گلی کے شروع ہوتے ہی مجھے ایک گھنا درخت نظر آ گیا۔ میں وہیں جا کر چھپ گئی۔ 10 منٹ گزر گئے تھے، اب وہاں کوئی بھی نہ تھا، اس لیے میں مطمئن ہو گئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ میں گھر پہنچی تو میری ماں چارپائی پر بیٹھی، پرس اور بٹوے رکھے، ان میں سے چیزیں نکال نکال کر دیکھ رہی تھی۔ کم بخت کہیں کی، دیکھنے میں کیسے فیشنیبل اور امیر لگ رہی تھی، اور پرس سے کیا نکلا؟ ہاں، بس ایک سرخی پاؤڈر۔ کمینی نے اپنا ڈرائیور تو میرے پیچھے یوں دوڑایا تھا جیسے پرس میں قارون کا خزانہ بھرا ہو۔ میری ماں نے غصے سے پرس چارپائی پر پھینکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنی ماں کی چارپائی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میری ماں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، کہنے لگی، آ گئی تو؟ کیا کما کے لائی ہے؟ دیکھ ریما، تجھے میں کب سے سمجھا رہی ہوں، یہ لوگ تیری محنت کا صلہ تجھے کبھی نہیں دیں گے۔ بتا مجھے، دیا تجھے گاڑی کے شیشے صاف کرنے پر کچھ؟ میں خاموشی سے کھڑی رہی، پھر میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں صبح سے گاڑی کے شیشے صاف کر رہی تھی، لیکن بجائے پیسے دینے کے لوگ مجھے دھتکار کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ روٹی اپنی ماں کے سامنے کی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ میں نے کہا، اماں، میری پہلی چوری۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں نے مجھے روتے ہوئے دیکھ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ابا کی زندگی میں ہم نے اپنی زندگی کو کس قدر خودداری کے ساتھ گزارا تھا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، کیونکہ ابا یہی کہتے تھے کہ اپنے زور بازو پر یقین رکھو تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے، بس کبھی محنت سے نہ گھبرانا۔ ابا کی آنکھیں کیا بند ہوئیں، لوگوں کے رویے ہی بدل گئے۔ میرے ددیال والوں نے مجھے اور میری ماں کو سہارا دینے کی بجائے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میرے ابا کی ہر چیز سے ہمیں بے دخل کر دیا تھا کہ ہم ماں بیٹی ایک جھگی میں رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میری ماں نے بہت سے گھروں میں ملازمت بھی کی، لیکن تنخواہ بہت کم دیتے تھے، اور گھر کے مالک میری ماں کی عزت پر ہاتھ مارنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے اپنی عزت بچانے کی خاطر میری ماں نے شرافت کی بجائے دوسری راہ اختیار کر لی، چوری شروع کر دی۔ میری ماں بھاگنے میں بہت تیز تھی، اس لیے کسی کے بھی ہاتھ نہیں لگتی تھی، لیکن میں نے محنت کو ہی پہلی ترجیح دی تھی۔ اگر مرد ستمر نہ ہو تو عورت کے پاس عزت سے جینے کی راہیں یہ معاشرہ بہت تنگ کر دیتا ہے، پھر یا تو وہ جسم فروشی کرنے لگتی ہے یا چوری۔ میری ماں نے چوری کی راہ اپنا لی تھی۔ جب مجھے بھی محنت پر کچھ نہ ملا تو میں نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔
میں نے وہ چوری کی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھائی تھی۔ جیسے جیسے میرے اندر نوالا اتر رہا تھا ویسے ویسے مجھے لگ رہا تھا میرے مردہ وجود میں جان بھر رہی ہو۔ میں نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی تھی۔ وہیں سے یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ ہم ماں بیٹی لوگوں کی جیبیں کترنے لگے، عورتوں سے پرس لے کر بھاگ جاتے۔ کبھی تو ہمارے ہاتھ اچھے پیسے لگ جاتے تو کبھی پرس خالی ہی نکلتے تھے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ ہم لوگ اس چوری کے کام میں ماہر ہو چکے تھے، لیکن ایک بار میں اپنی جھگی میں بیٹھی چوری کیے ہوئے پیسے گن رہی تھی جب میری دوست جو میرے برابر والی جھگی میں رہتی تھی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی، ریما، تیری اماں کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور بھاگ کر باہر نکلی تو پولیس اہلکار میری ماں کو زبردستی اپنے موبائل میں بٹھا رہے تھے۔ کہہ رہے تھے، چورنی، آج تو تجھے رنگے ہاتھوں ہم نے پکڑا ہے۔ میں اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ میں اس وقت 10-11 سال کی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا کہ میری ماں کو جیل میں نہ لے کر جاؤ۔ جب پولیس کو یہ پتا چلا کہ میں بھی اماں کی بیٹی ہوں تو مجھے گاڑی میں بٹھا لیا۔ ہم دونوں کو جیل میں بند کر دیا۔ میری ماں دیکھنے میں گوری رنگت کی مالک خوبصورت عورت تھی۔ میں بھی پیاری شکل و صورت کی مالک تھی۔ لیڈیز پولیس نے میری ماں کو بہت سے تھپڑ مارے تھے اور بار بار کہہ رہی تھیں کہ سچ سچ بتا دے کہ اب تک کتنی چوریاں کر چکی ہے، لیکن میری ماں نے کچھ نہ بتایا۔ کچھ دیر بعد جیل میں بس ہم ماں بیٹی ہی رہ گئے تھے۔ رات ہوتے ہی ایک لیڈیز پولیس آئی اور میری ماں سے کہنے لگی، چل باہر نکل، تجھے صاحب بلا رہے ہیں۔ رات کے اس پہر پولیس آفیسر کیوں اپنے پاس بلاتے تھے میری ماں اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے انکار کرنے لگی۔ کہنے لگی، اگر میرے ساتھ زبردستی کی تو شور مچا دوں گی، چپ نہیں رہوں گی۔ میری ماں کی بات سن کر وہ میری جانب بڑھ گئی۔ کہنے لگی، تو اگر صاحب کا دل خوش نہیں کرے گی تو پھر تیری بیٹی کو کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی وہ میری طرف بڑھی میری ماں تڑپ سی گئی تھی۔ کہنے لگی، میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا۔ میری ماں اس لیڈیز کانسٹیبل کے ساتھ چلی گئی۔ میں اکیلی جیل کے ایک کونے میں بیٹھی ڈرتی اور روتی رہی۔ چند گھنٹوں بعد میری والدہ اجڑی بکھری حالت میں وہاں پہنچی تھی۔ چہرے اور گلے پر کھرونچیں لگی ہوئی تھیں۔ میری ماں رو رہی تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا۔ اگلی صبح ہمیں اس پولیس والے نے جیل سے باہر نکال دیا اور میری ماں سے کہنے لگا، دوبارہ بھی جب میں تجھے بلاؤں تو شرافت سے آ جانا، ورنہ تیری بیٹی بھی کم حسین نہیں ہے۔ میری ماں نے اسے جواب تو کوئی نہیں دیا، لیکن جن غصیلی نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ ہنسنے لگا تھا۔ واپس جھگی میں پہنچتے ہی میری ماں مجھے وہیں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ وہ شام ڈھلے ہی واپس لوٹی تھی اور مجھ سے کہنے لگی، چل یہاں سے، ورنہ وہ کمینہ پولیس والا روز یہاں پہنچا ہوا ہوگا۔ مجھے اپنے ساتھ لیے میری ماں ایک ایجنٹ کے پاس پہنچی تھی۔ اس نے چند دن ہمیں اپنے گھر رکھا اور اچھے کپڑے اور سامان بھی دلوایا تھا، پھر ہمیں دبئی بھیج دیا۔ مجھے یہ حیرت تھی کہ اماں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے اور وہ ایجنٹ کیوں ہم پر اتنی مہربانی کر رہا تھا۔ جب میں اماں سے یہ سب پوچھتی تو وہ مجھے کوئی جواب نہ دیتی۔ جیسے ہی ہم دبئی پہنچے ہمیں ایئرپورٹ پر ہی ایک گاڑی لینے پہنچ گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ میری ماں کی دبئی آتے ہی نوکری بھی پکی ہو گئی۔ گاڑی ایک بنگلے کے اندر داخل ہوئی تھی اور اس کا مالک ایک عربی تھا۔ ایک ملازم ہمارے ساتھ تھا جو ہمیں ایک کوارٹر میں لے گیا۔ وہ کوارٹر بھی بہت اچھا خاصا بڑا اور خوبصورت بنا ہوا تھا۔ میری والدہ نے مجھے وہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور کہنے لگی کہ میں گھر کے مالک سے کام کی بات کر کے آتی ہوں، اور ہاں، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم اس کوارٹر سے باہر مت نکلنا۔ یہ کہہ کر وہ کوارٹر سے باہر نکل گئی۔ میں سفر سے تھکی ہوئی تھی، اس لیے بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ جب میں اٹھی تو میری ماں کھانا گرم کر رہی تھی۔ کھانا میری ماں نے میرے ساتھ ہی کھایا تھا۔ میں نے کہا، اماں، تجھے یہ نوکری مل کیسے گئی؟ وہ کہنے لگی، بس مل گئی۔ میں نے تیرے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اس لیے میں جیسا کہوں تم ویسا ہی کرنا۔ اس کمرے کے باہر میں تالا لگا کر کام پر جاؤں گی تاکہ کوئی بھی میرے پیچھے اندر نہ آ سکے۔ تمہارے کھانے پینے کا سارا انتظام میں اسی کوارٹر میں کر دوں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ ماں کھانا پھل ہر چیز مجھے اسی کوارٹر میں لا کر دے دیتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی
کہ میری ماں دن بھر سوئی رہتی تھی اور رات کو تیار ہو کر کوارٹر سے باہر چلی جاتی۔ جس قسم کے لباس میں میری ماں پہننے لگی تھی وہ ملازمہ نہیں بیگم صاحبہ ہی لگتی تھی۔ قیمتی ساڑیاں، زیور، میک اپ، میری ماں کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کپڑا اور چیزیں تھیں۔ مجھے یہ بات حیرت میں ڈالتی تھی کہ اماں ایسا بھی کیا کام کرتی ہیں جس کے لیے یوں تیار شار ہو کر جاتی ہیں، وہ بھی رات کے وقت، اور جب صبح لوٹتی ہیں تو ان کی حالت بگڑی ہوئی ہوتی ہے، آنکھیں بھی نیند سے چور ہوتی ہیں۔ وہ کوارٹر میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر لیٹ جاتی۔ میری ماں کی رنگت پہلے کے مقابلے میں پیلی پڑنے لگی تھی، وہ پہلے سے کمزور بھی ہو رہی تھیں۔ میں اس کوارٹر میں رہ رہ کر تنگ سی آ گئی تھی۔ ایک بار میری اماں ابھی سو ہی رہی تھی جب کوارٹر کا دروازہ کھٹکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک عربی سفید جبہ پہنے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کون ہو تم؟ یہ زرینہ کا کوارٹر ہے؟ میں نے کہا ہاں، اماں سو رہی ہیں۔ وہ کہنے لگا، تم کون ہو؟ میں نے کہا میں زرینہ کی بیٹی ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، ایسا کرو تم میرے ساتھ آؤ، تمہاری ماں تو سو رہی ہے اور مجھے اس سے کام کروانا تھا، ایسا کرو تم وہ کام کر دو۔ میں نے ایک نظر اپنی سوئی ماں پر ڈالی جو تھکن سے چور تھی۔ نہ جانے یہ شخص میری ماں سے رات بھر کیا کام کرواتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں پورا دن اس کوارٹر میں ہی بیٹھی رہتی ہوں، کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا حرج ہے کہ اماں کی جگہ میں کام کرنے چلی جاؤں، اسے کچھ تو آرام ملے گا۔ میں اس شخص کے ساتھ جانے لگی۔ اس کا بنگلہ بہت بڑا تھا اور باہر کا لان بھی بہت وسیع تھا جس پر رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے۔ میں جب کوارٹر کی راہداری عبور کرتے ہوئے اس شخص کے ساتھ بنگلے کے اندر جانے لگی تو مین گیٹ پر کھڑے گارڈ نے اس شخص کو پکارا، کہنے لگا، اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، اس کی ماں سو رہی ہے اس لیے بڑے صاحب کے پاس اسے لے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اس کی ماں اس سے کام نہیں کرواتی، اسے تم رہنے دو، اس کی ماں کو جگا کر لے جاؤ۔ وہ گارڈ اب میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ عربی نوجوان بھی شاید کوئی ملازم تھا۔ گارڈ سے کہنے لگا، تم اس کے باپ بننے کی کوشش مت کرو، اس لڑکی نے خود کہا ہے کہ یہ اپنی ماں کی جگہ کام کر لے گی۔ وہ گارڈ اسے غصے سے گھورنے لگا، کہنے لگا، یہ لڑکی ہرگز تمہارے ساتھ اندر نہیں جائے گی، میں جانتا ہوں کہ اس کی ماں کی بڑے سیٹ سے کیا ڈیل ہوئی ہے، اس لیے تم اسے اندر نہیں لے جا سکتے۔ یہ کہتے ہوئے گارڈ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس عربی نوجوان نے کہا کہ اگر تم نے اس لڑکی کا ہاتھ نہیں چھوڑا تو تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گا۔ یہ لڑکی تو ہیرا ہے، ہیرا، بڑے صاحب کو کم عمر لڑکیاں زیادہ بھاتی ہیں، اس کی ماں نے تو اسے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے اس عربی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، لیکن اس کی میرے وجود پر عجیب سے انداز سے سفر کرتی نظریں مجھے بری لگ رہی تھیں۔ اس گارڈ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ نوجوان مجھے بنگلے میں لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے لگا میں شیش محل میں داخل ہو گئی ہوں۔ فرش ایسا تھا جیسے میں نے کسی کانچ کے خوبصورت اور نازک شیشے پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ سامنے رکھے نرم و گداز صوفے، خوبصورت سے کانچ کی ڈیکوریشن، ہر چیز لاجواب تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی حسین خواب ہے جو مجھے دنیا میں ہی جنت کا منظر دکھا رہا ہے۔ سامنے بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے لیکن بند تھے۔ وہ مجھے سیڑھیوں سے اوپر لے جانے لگا کہ جب لاؤنج کا دروازہ کھلا اور میری ماں اندر داخل ہوئی جو انتہائی غصے میں تھی۔ مجھے سیڑھیوں کے پاس کھڑا دیکھ کر اس عربی نوجوان کو گھورنے لگی۔ فوراً سے تیز قدم اٹھاتے ہوئے مجھ تک پہنچی، اس عربی نوجوان سے غصے سے بولنے لگی کہ میری بیٹی کو کس کی اجازت سے یہاں لائے ہو؟ وہ کچھ گھبرا سا گیا، کہنے لگا، بڑے صاحب مساج کا کہہ رہے تھے، میں تو تمہیں ہی بلانے آیا تھا لیکن تم سو رہی تھی۔ تمہاری بیٹی کو میں نے کہا بھی کہ تمہیں جگا دے لیکن اس نے خود کہا کہ تمہارا کام وہ کرے گی۔ میری والدہ مجھے گھورنے لگیں اور میرا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ سے لیا اور مجھے واپس کوارٹر میں لے گئیں۔ مجھے غصے سے ڈانٹنے لگی کہ تم بنا مجھ سے پوچھے آج کے بعد کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا، اماں تم پوری رات کام کرتی رہتی ہو، ابھی تو آرام کر رہی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ میں کام کر دیتی ہوں۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ وہ سو بھی رہی ہوں تو میں انہیں جگاؤں گی، کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری والدہ کوارٹر کو تالا لگا کر چلی گئیں۔ 1 گھنٹے بعد واپس آئیں
تو ہانپ رہی تھیں۔ مجھے اسے دیکھ کر دکھ سا ہونے لگا تھا۔ رات کو وہ پھر سے تیار ہونے لگی تھیں۔ میں نے کہا امی یہ کیسا کام ہے جو دن میں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہنے لگیں تجھے ابھی ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، بس تم یہ یاد رکھو کہ تم نے باہر نہیں جانا۔ وہ تو گارڈ نے مجھے آ کر بتا دیا، ورنہ تو نہ جانے کیا غضب ہو جاتا۔ بس ریما یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تمہاری خاطر بہت بڑی قربانی دی ہے۔ بس 2 سال اگر تم خود اس کوارٹر کی قید میں گزار لوگی تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہو جائیں گے، پھر ہم واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ یہ سن کر کے ہم واپس پاکستان چلے جائیں گے، میں خوش ہو گئی تھی کہ ہمارا اپنا گھر ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اماں کوارٹر سے باہر چلی گئیں، لیکن اب یہ ہوا تھا کہ ہر دوپہر وہ عربی ہمارے کوارٹر کے باہر کھڑا رہتا، تالا کھولنے کی کوشش کرتا رہتا، پھر جب تالا کسی طور بھی نہ کھلتا تو وہ واپس لوٹ جاتا۔ مجھے اب اس عربی نوجوان سے ڈر سا لگنے لگا تھا۔ ایک بار جب میری ماں واپس آئی تو میں نے اس عربی کی حرکتیں اپنی ماں کو بتا دیں۔ میری ماں کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اگلے روز وہ عربی میرے کوارٹر کے باہر نہیں آیا۔ ایک بار جب میری والدہ واپس آئیں تو اس کی حالت بہت بری تھی، اسے بہت تیز بخار تھا، وہ بری طرح سے کانپ رہی تھیں۔ آتے ہی مجھ سے کہنے لگی مجھ پر کمبل اڑا دو۔ میں نے اپنی والدہ پر کمبل ڈال دیا، لیکن وہ بڑی شدت سے کانپ رہی تھیں۔ دوپہر کو میرے دروازے کی کھڑکی پر دستک ہوئی۔ میں نے کھڑکی کھولی تو سامنے وہی گارڈ کھڑا تھا۔ اس نے مجھے میڈیسن دی، کہنے لگا اپنی ماں کو کھلا دو، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اپنی ماں کو وہ دوائیاں کھلا دیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کا بخار ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ تھکی تھکی سی تھیں۔ اس کے باوجود تیار ہونے لگیں۔ میں نے کہا اماں آج نہ جاؤ، اپنی حالت دیکھو، کیسا ظالم مالک ہے تمہارا، اسے تیری حالت پر ترس نہیں آتا؟ وہ میری بات سن کر تھکی تھکی سی مسکرانے لگیں، کہنے لگی یہاں سب کو اس بات سے مطلب ہے کہ ہم نے جو پیسے دیے ہیں ہمیں وہ ہر حال میں وصول بھی کرنے ہیں۔ میں یہ سوچنے لگی ایسا بھی میری ماں سے وہ کیا کام لیتا ہے۔ میری ماں ابھی تیار ہو رہی تھی۔ ہمارے کوارٹر کے 2 کمرے تھے۔ میری ماں دوسرے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر تکیہ رکھا اور اس کے اوپر کمبل ڈال دیا تاکہ یہ لگے کہ میں سو گئی ہوں، اور میں چپکے سے کوارٹر سے باہر نکل گئی اور پچھلی جانب چھپ گئی۔ جب میری ماں نے باہر نکل کر کوارٹر کو تالا لگایا تو میں بھی چکنی ہو گئی۔ میری ماں لاؤنج میں چلی گئی۔ اس وقت پورے لان میں رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ گارڈ بھی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا، اس لیے میں چپکے سے لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ اندر بھی اندھیرا ہی تھا۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو میری والدہ سامنے کا زینہ چڑھ رہی تھیں۔ میں بھی چپکے سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ میری ماں ایک سامنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں بھی اس کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اس کمرے کے باہر ایک کھڑکی تھی۔ جب میں نے وہ تھوڑی سی کھول کر دیکھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ 2 عربی میری ماں کے ساتھ۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی اور دوسرے ہی لمحے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری آواز دبائی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ مجھے نیچے لے گیا۔ اس کا ہاتھ اب بھی میرے منہ پر تھا۔ لاؤنج سے باہر نکل کر اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو میں پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو وہی گارڈ تھا۔ مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم کیوں وہاں گئی تھی؟ اگر تمہاری چیخ کی آواز سن کر اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو ویسا ہی سلوک کرتے جیسا تمہاری ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بیچاری تمہاری خاطر بہت بڑی قربانی دے رہی ہے، اپنی عزت ان عربیوں کے ہاتھوں پامال کرواتی ہے تاکہ تمہاری عزت محفوظ رہ سکے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ میں ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے پولیس کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچانے کے لیے وہ ملک چھوڑا تھا اور مجھے یہاں لے آئی، اس لیے مجھے ہر وقت کوارٹر میں بند رکھتی تھی تاکہ میں محفوظ رہ سکوں۔ میری ماں نے پاکستان میں عزت بچانے کی خاطر چوری کا راستہ اپنایا تھا، لیکن اس ملک کے محافظوں نے جب اس کی عزت کو پامال کر دیا اور آگے بھی دھمکیاں دے رہے تھے، میری ماں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ وہ پولیس والا کہیں مجھے بھی اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا لے، اس لیے اپنی عزت کی پرواہ کیے بنا مجھے یہاں لے آئی اور یہاں بھی میری خاطر اپنی ہر رات اذیت کی نظر کر رہی تھی۔ میں نے اسی گارڈ کے ساتھ ایک پلان بنایا
اور ایک رات اپنی ماں کو لے کر اس بنگلے سے بھاگ گئی اور دوبارہ سے چوری کا کام شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بڑے بڑے ڈاکے بھی ڈالنے شروع کر دیے، اسلحہ چلانا بھی سیکھ لیا تھا اور آج میں اس کام میں بہت آگے نکل چکی ہوں۔ میں ایسی صفائی سے چوری کرتی ہوں کہ کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا ہے، جب آپ کو آپ کا حق نہ ملے تو اسے چھین لو، کیونکہ یہاں شرافت اور ایمانداری کی زبان کوئی نہیں سمجھتا۔ میرے باپ کے مرتے ہی اگر ہمارے چچا ہم سے ہمارے باپ کی جائیداد نہ چھینتے تو ہم بے سہارا نہ ہوتے۔ لوگ اگر محنت کا معاوضہ ٹھیک سے دیتے تو تب بھی ہم چوری کا راستہ نہ اپناتے۔ پولیس والے اصل وجہ جان کر مدد کرتے تو ہم گناہ نہ کرتے، چور نہ بنتے۔ چوروں کی سزا دینے کے لیے قانون بنائے گئے ہیں کہ تمہارے پاس ایک بھی قانون ان کے لیے ہے جس کی وجہ سے مجبور ہو کر چور بن گئے؟